السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسی محبت، اسی اتفاق اور اسی پیار کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھتے رہا کریں اور ہمارے کمنٹس باکس میں اپنے سوالوں سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں۔ جب آپ ہمیں سوال بھیجتے ہیں تو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے۔ مالدار ہونے کا وظیفہ اکثر سنا ہوگا، لوگ مانگتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمارے پاس مال جمع ہو جائے اور تنگ دستی سے نجات ہو جائے۔ دیکھیں، تنگ دستی ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی جب وہ پریشان حال ہوتا ہے اور یا نوکری نہیں ہوتی، گھر میں کھانوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں، تو وہ کفریہ کلمات بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، تنگ دستی سے نجات، مالدار ہونے کا وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، تو غور سے سماعت فرما لیجئے۔ اس سے پہلے کہ وظیفہ بتایا جائے، کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ دیکھیں، مال آنا اچھی چیز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مال مانگے تو خیر کا مال مانگے، عافیت کا مال مانگے۔ یعنی ایسا مال گھر میں آئے جس سے گھر میں خیر و برکت ہو، جس سے محبت اتفاق پیدا ہو، نہ کہ ایسا مال آئے کہ جس سے لوگ دستے گرباں ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں اختلافات ہو جائیں۔ تو کوشش کرا کریں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو خیر اور عافیت کے مال کی، ایمان کی دعا کریں۔ مال کمانے کا یا مال جمع کرنے کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، مال جمع کرنا، بعض اوقات ہم اتنا مال جمع کر لیتے ہیں، اتنا مال جمع کر لیتے ہیں جو آخری وقت میں ہمارے کام نہیں آتا۔ جب بھی مال آئے تو اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کر لیں کہ اگر کماتے ہیں، لاکھ روپے کماتے ہیں، تو اس میں سے 500 1000 اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی مدرسے میں آپ ایک بچے کی فیس اپنے ذمے لے لیں جو حافظ ہو، جو دین کا علم حاصل کر رہا ہو، یعنی علامہ بن رہا ہو۔ اور کرنا یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو بتایا جائے کہ میں آپ کی فیس بھر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کا پردہ رکھتے ہوئے جو وہاں ناظم ہوتے ہیں، ناظم سے ملاقات کریں اور ناظم کو کہیں کہ آپ کی اس مدرسے میں کون سا ایسا بچہ ہے جس کو فیس بھرنے میں مشکلات ہوتے ہیں، یا کتابیں لینے میں مشکل ہوتی ہے، یا درس نظامی پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ناظم صاحب آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ ہر مدرسے میں غریب بچہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ناظم صاحب کو کہہ دیں کہ بھائی یہ بچہ آج سے میری ذمہ داری ہے، اگر یہ 7 سال کورس کرتا ہے تو 7 سال تک اس کی کتابیں، اس کا تمام اخراجات میں اٹھاؤں گا۔ دیکھیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اگر وہ بچہ عالم بن جاتا ہے، عالم بننے کے بعد ایک اچھا استاد بن جاتا ہے، تو یقین جانیں کہ اس کے شاگرد ہوں گے، اس کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے، تو یہ سلسلہ تا قیامت تک چلتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، اور وہ آپ کو اس کا ثواب بھی تا قیامت تک جاری ساری رکھے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں مالدار بننے کا وظیفہ۔ کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھنی ہے، ساری نمازیں مسجد میں پڑھنی ہیں۔ وہ لوگ جو لوگ کسی عذر، یعنی کوئی معذور ہیں ٹانگ سے یا کسی قسم کی بھی مشکلات میں ہیں، وہ بھلے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جو خواتین ہیں وہ گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، یہ وظیفہ بالغ خواتین، بالغ بچے، تمام لوگوں کو اس کی اجازت ہے، نابالغ بچے اس وظیفے کو نہ کریں۔ آئیے وظیفہ سماعت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے یا حنان، یا منان، یا ستار، یا غفار، یا رزاق۔
یہ 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الہی ہیں، اسم گرامی ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کم سے کم 11 تسبیحاں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اچھا، اس کو پڑھنے کا ٹائم آپ اپنی مرضی سے مقرر کر سکتے ہیں کہ فجر میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں پڑھ سکتے ہیں، عصر میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں داخل ہونا ہے۔ اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو تازہ وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد جا نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر، جو لوگ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے وہ لوگ صوفے، کرسی یا جو ان کے لیے آسان ہو اس جگہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے نماز ادا کر لی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد گھر آ جائیں، اور خواتین گھر میں موجود ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں رہیں، تو سب سے پہلے صلی اللہ علی محمد 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حنان، یا منان، یا ستار، یا غفار، یا رزاق، اس کو آپ نے 11 تسمیہ پڑھنی ہیں، یعنی 5 نام ہر ایک دانے پہ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے انشاءاللہ 41 دن تک کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔ جس نماز میں بھی آپ اس کو شروع کریں گے، بس اسی نماز کے وقت میں آپ نے اس کے 41 دن پورے کرنے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد جس طرح بھی آپ دعا کرتے ہیں دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، مال کی دعا کریں، مگر مال عافیت اور خیر والا مانگیں، اور اس مال کی یہ بھی نیت کیجئے گا کہ اللہ عز و جل اگر تو نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تیری راہ میں ضرور خرچ کروں گا، انشاءاللہ چند دن میں مال آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یاد رکھیں جو لوگ قرض دار ہیں، قرضوں سے تنگ آ گئے ہیں اور کوئی راہ نہیں بنتی، وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کریں گے۔ جیسے ہی مال آنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے قرضہ اتارنا شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو غنی کرے۔